السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، گزشتہ کل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مدینہ شریف پہنچنا، قباء کی بستی میں تشریف لے جانے کا بیان ہوا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 8-9 سال کی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہمارے در و دیوار حضور کی طلعت زیبا کے انور سے چمک رہے ہیں۔ حضور قباء میں کیا تشریف لائے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم عمر تھے، بہت کم فرق تھا۔ مدینہ والے کہتے ہیں ہم میں سے اکثر نے حضور کو پہلے دیکھا نہ تھا، اس لیے پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی۔ چند لمحوں میں قباء کی بستی میں زائرین کی بھیڑ لگ گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی اس پریشانی کو بھانپ لیا۔ انہوں نے اٹھ کر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر تان کر سایہ کر دیا۔ اس سے سب کو معلوم ہو گیا کہ مخدوم کون ہے اور خادم کون، آقا کون ہے اور غلام کون۔ جس بستی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کا نام قباء تھا۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک یہ چھوٹی سی آبادی تھی جہاں پر عمرو بن عوف کا قبیلہ آباد تھا۔ یہی وہ خوش بخت اور خوش نصیب لوگ تھے جن کو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا تھا۔ جتنے لوگ مکہ شریف سے ہجرت کر کے آئے صحابہ، وہ سب یہیں آباد تھے۔ یہی وہ خوش نصیب قبیلہ تھا جسے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر ہجرت کی طویل اور پرخطر مسافت طے کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ پل بھر میں 500 کے قریب جانثار انصار صحابہ کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ سب نے عرض کی، انطلقا آمینین مطاعین، اپنی اونٹنیوں پر سوار ہو جائیے، بڑے اطمینان سے ہمارے یہاں تشریف لے چلیے، آپ یہاں امن و امان میں ہوں گے، ہم سب غلام آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء میں کلثوم بن ہدم جو قبیلے عمرو بن عوف کا ایک سردار تھا، ان کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا، اور ان کا مکان چونکہ چھوٹا تھا اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب زیادہ ملاقات کرنے والے آتے تو حضرت سعد بن خیثمہ کی حویلی میں تشریف لے جاتے۔ وہ کھلی حویلی تھی اور حضرت سعد کے بیوی بچے بھی نہیں تھے۔ یہاں بے تکلفی اور آسانی سے سب زائرین سے ملاقات ہو سکتی تھی، اور کچھ مہاجرین بھی ایسے تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی تھی، وہ سب انہی حضرت سعد کے مہمان بنا کرتے۔ اسی وجہ سے ان کے گھر کو بیت العذاب کا نام دیا گیا تھا۔ عذب اس مرد کو کہتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی بیوی بچے نہ ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خبیب بن عصاب کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ادھر آئیے ہم پھر
مکہ چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور مکے میں چھوڑ آئے تھے۔ ان کو 2 ذمہ داریاں سپرد کی گئی تھیں کہ اس رات کو انہوں نے حضور کی چادر اوڑھ کر حضور کے بستر پر سونا تھا، تاکہ کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار ہی میں کھڑے رہے اور حضور ان کے بیچ سے نکل گئے۔ دوسرا حکم حضرت علی نے یہ بجا لانا تھا کہ جن لوگوں کی قیمتی امانتیں اللہ کے حبیب کے پاس تھیں انہیں ان کے مالکوں تک حفاظت کے ساتھ پہنچا دی جائے۔ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم مکہ شریف میں 3 دن تک رک گئے۔ حضرت علی کا یہ معمول تھا کہ کھلی وادی میں کھڑے ہو کر اعلان فرماتے، من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودیعۃ فلیات نؤدی الیہ امانتہ، لوگوں سن لو، جس کسی نے اپنی کوئی امانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ آئے اور اپنی امانت لے جائے۔ اس مقدس فریضے سے فراغت پانے کے بعد سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم مکہ شریف سے اب مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت علی رات کو سفر کرتے تھے اور دن کے وقت چھپ کر کہیں وقت گزارتے تھے۔ آپ نے یہ پورا لمبا سفر پیدل طے کیا۔ مکے سے قباء تک حضرت علی پیدل پہنچے۔ اللہ اکبر! نہ سواری ہے نہ ساتھی ہے، آپ کے پاؤں مبارک پیدل چلنے کی وجہ سے پھول گئے، ان میں آبلے پڑ گئے اور آبلوں سے خون بہنے لگا۔ جب آپ قباء پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آمد کا علم ہوا، تو حضور نے انہیں اپنے پاس بلا بھیجا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ چلنے سے معذور ہیں، ان کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں اور ان سے خون نکل رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے اور ان کو اپنے گلے سے لگایا۔ ان کی تکلیف دہ حالت دیکھ کر حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں پر اپنا لعاب دہن، سبحان اللہ، وہ ڈالا اور پھر اپنے ہاتھوں کو ان کے زخموں پر پھیر دیا۔ بس ان کی یہ برکت ہوئی کہ اس کے بعد پھر شہادت تک کبھی حضرت مولا کائنات کے پاؤں کو ذرہ برابر تکلیف نہ ہوئی۔ سیدنا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی پھر حضور کے ساتھ حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر آ کر ٹھہر گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک قباء میں تشریف فرما رہے، ملاقات کرنے والوں، زیارت کرنے والوں اور دعوت حق سننے والوں کا تانتا بندھا رہا۔ سعادت مند روحیں اس چشمے صافی سے اپنے دلوں کی پیاس کو بجھاتی رہی۔ چند دن قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ تشریف لے جانے لگے۔ پہلے میں بتا دوں کہ حضور جو ہے پیر کے دن قباء کی مسجد میں پہنچے اور وہاں پر کتنا ٹھہرے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور تقریباً 14 دن ٹھہرے۔ انہ نزل فی بنی عمرو بن عوف بقباء واقام فیہم 17 لیلۃ واسس مسجد قباء فی تلک الایام۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کے قبیلے میں تشریف لے گئے اور 10 دن اور کچھ زیادہ اس سے آپ وہاں ٹھہرے رہے اور اسی اثنا میں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ مسلم شریف میں وضاحت کے ساتھ فرمایا
کہ وقام 14 یومن، کہ حضور وہاں 14 دن ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قباء میں، جو آج مسجد قباء ہے، اس کی تعمیر اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حضور کے مہمان تھے، انہوں نے زمین کا ٹکڑا مسجد قباء کی تعمیر کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس مسجد کی صرف نہ کہ تعمیر رکھی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مسجد قباء کی تعمیر میں سرکار اپنے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر خود رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت شمس بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنکھوں دیکھا یہ منظر بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں فرأیتہ یاخذ الحجر او الصخرة حتى يحصره الحجر وانظر الى بیاض التراب على بطنه فیاتی الرجل من اصحابی ویقول یا رسول اللہ بأبی انت و امی اعطنی اکفیک فیقول لا خذ مثلہ حتی اسسہ۔ تو میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور پتھر خود اٹھاتے تھے، اور اس پتھر سے گرنے والی مٹی حضور کے چمکتے ہوئے شکم مبارک پر پڑتی تھی۔ حضور کی خدمت میں کوئی صحابی حاضر ہوتا اور عرض کرتے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ حضور پر قربان ہو، یہ پتھر مجھے عطا فرمائیں، میں آپ کی طرف سے اٹھا کر لے جاؤں گا۔ تو حضور فرماتے لا خذ مثلہ، رہنے دو، تم اسی جیسا کوئی اور پتھر اٹھا کر لے آؤ، یہاں تک کہ وہ مسجد پائے تکمیل تک پہنچ گئی۔ یہ مسجد ایک ایسے میدان میں تعمیر کی گئی جو میں نے بتایا کہ جہاں کھجور سکھائی جاتی تھی، اور وہ زمین حضرت کلثوم بن حدم کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں فرمایا 11ویں پارے میں کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، پہلے دن سے وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کھڑے ہوں اس میں، اور اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں صاف ستھرا رہنے کو، اور اللہ تعالی محبت کرتا ہے پاک صاف لوگوں سے۔ مسجد قباء یہ وہ مسجد ہے جس کی فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ واسبغ الوضوء ثم جاء مسجد قباء فصلى فيه كان له اجر عمرہ۔ جو شخص وضو کرتا ہے اور وضو بڑی عمدگی سے کرتا ہے، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر باوضو ہو کر مسجد قباء میں آتا ہے اور اس میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے روز پہنچے تھے قباء میں، اور پھر جمعہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے جمعہ کو مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حضور مدینہ میں پہنچے اور حضور نے جمعہ ہی کے دن سب سے پہلا خطبہ دیا، ایک میدان میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے آئندہ کل بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔